سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو یا گھر میں کسی فرد کو استھما کا اٹیک ہو گیا ہے تو آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس، اپنے معالج کے پاس، فیملی فزیشین کے پاس یا ہاسپٹل جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی ادویات جو ہے وہ ایک پیکٹ میں رکھ لیجئے۔ نمبر 2، آپ کا پرانا جو ریکارڈ ہے وہ بھی جو ہے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ آپ نے ابھی جو ایمرجنسی میں 2 ادویات استعمال کیے ہیں اسے ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے اور جلد از جلد اپنے معالج کے پاس چلے جائیے۔ اب یہاں آ کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے معالج نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا معالج جو ہے وہ آپ کی ہسٹری پوچھے گا اور آپ سے آپ کا پرانا ریکارڈ مانگے گا۔ آپ کے پرانے ریکارڈ میں یہ لکھا ہوا ہوگا جو آپ نے گھر پہ مینٹین کیا ہوگا کہ آپ کو کتنے اٹیک ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ کو 6 ماہ میں ایک اٹیک ہوتا ہے یا 2 یا 3 مہینے بعد ایک استھما کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو مائلڈ استھما ہے۔ اور اگر آپ کو استھما کے ساتھ سینے کی تنگی کے ساتھ سانس بگڑ جاتی ہے، ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، نبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کو انہیلرز کے ساتھ ٹیکے بھی ایمرجنسی میں لگانے پڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سیریس قسم کا استھما ہے۔ تو یہ ریکارڈ جو ہے آپ نے گھر پہ مینٹین کرنا ہے۔ جن لوگوں کو 1 مہینے میں 4 اٹیک ہو جائیں یعنی 1 اٹیک فی ہفتہ، وہ سیریس مریض کہلاتے ہیں، وہ پرسسٹنٹ استھما کے مریض کہلاتے ہیں۔ جن لوگوں کو 2 ماہ بعد 1 آدھ اٹیک ہو جائے تو وہ ماڈریٹ یا مائنر استھما میں آتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ 1 مہینے میں کتنی دفعہ اپنے سینے کی تنگی یا استھما کے اٹیک کی وجہ سے دفتر نہیں گئے۔ اگر آپ مہینے میں 3 یا 4 چھٹیاں اپنے چیسٹ کی وجہ سے، اپنے استھما کی وجہ سے کر رہے ہیں تو آپ ایک سیریس مریض ہیں۔ اگر اسکول جانے والا بچہ جو ہے 1 مہینے میں ہر ماہ 2 دن اسکول سے مس کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو دمے کا اٹیک ہو گیا، اسے ویز آنا شروع ہو گیا، اس کی سیٹیاں بجنا شروع ہو گئی، اس کی سانس بھاری ہو گئی، اس کے سانس کی رفتار تیز ہو گئی، وہ خوف کا شکار ہو گیا، اسے بھی سیریس قسم کا استھما ہے۔ تو یہ استھما کی مینجمنٹ کے اندر ریکارڈ کیپنگ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے استھما کے سائنز اور سمپٹمز کے یعنی جو بھی علامات ہیں، کس وجہ سے ہوا، کس چیز سے ہوا، کیا آپ کر رہے تھے، وہ اٹیک کتنی دیر رہا، کس دوائی سے ریلیو ہو گیا، کس دوائی سے ختم ہو گیا اور کس دوائی سے یا کیا نہ کرنے سے وہ زیادہ ہو گیا۔ تو عموماً اس میں ہوتا یہ ہے کہ مریض جو ہے خوف کا شکار ہوتا ہے، بالخصوص رات کے وقت۔ اور جن لوگوں کو رات کے وقت یا ارلی مارننگ استھما کے اٹیک ہوتے ہیں ہم انہیں بھی سیویئر استھما میں لیتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کہ ہم مریض سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ 1 ہفتے میں کتنی دفعہ رات کو اپنے استھما کی وجہ سے جاگ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو استھما کا اٹیک ہو جاتا ہے اور استھما کے اٹیک کے بعد جو ہے آپ کے لنگز میں بلغم جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سانس میں تنگی ہوتی ہے تو آپ پھر کچھ ادویات منہ کے ذریعے لیتے ہیں جس میں کہ ایک ہے لیکوٹرین انٹیگونسٹ۔ ہم وہ بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کے اٹیک کم ہو جائیں اور یہ بہت اچھی دوائی ہے کرونک استھما کو جو ہے ریلیف کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی میں ہم آپ کو کچھ اینٹی الرجک بھی دیتے ہیں اور کچھ بلغم نکالنے کے لیے کوئی جو ہے اچھے قسم کے کف سیرپ بھی دے دیتے ہیں یا برانکو ڈائلیٹر کف سیرپ بھی دے دیتے ہیں۔ اب اگر آپ دوائی بھی لے رہے ہیں، آپ اپنے معالج کو دکھا بھی چکے ہیں لیکن آپ کو رات کو 1 یا 2 دفعہ ہفتے میں اٹھنا پڑتا ہے تو پھر بھی آپ پرسسٹنٹ کرونک استھما میں چلے گئے ہیں۔ اگر تو آپ کو ایسے سمپٹم جو ہے مہینے میں 1 یا 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد ہوتے ہیں، جتنا بھی یہ لمبا ڈوریشن ہوگا جو کہ استھما فری ہوگا وہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی مینجمنٹ کے لیے جو ہے آپ کی پروگنوسس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ سارا ریکارڈ آپ گھر پہ بھی رکھیں گے اور آپ کا معالج آپ کو سمجھائے گا بھی کہ آپ نے جو ہے ڈاکٹر کا مریض کا جو ہے ادویات کا ریکارڈ، اس کے دورے پڑنے کے دورانیہ کو، کب دورہ پڑا، کتنے عرصے کے لیے پڑا، کتنے دن کے لیے وہ دفتر نہیں گیا، کتنے دن کے لیے وہ اسکول نہیں گیا، کتنے دن آپ اپنے گھر کا نارمل کام نہیں کر سکے، کتنے دن آپ دمے کی وجہ سے تقریبات میں شرکت نہیں کر سکے۔ تو خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے معالج کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی کے لیے خاوند کو، خاوند کے لیے بیوی کو اس بات پہ تیار کیا جائے کہ ایسے مریضوں کو ایموشنل سٹریس سے
چاہے وہ ایموشنل اسٹریس جو ہے وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے ہو، یا گھر میں گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ہو، یا جاب ٹینشن ہو، یا کسی اور قسم کا نفسیاتی دباؤ ہو، یا ساتھ ہی ساتھ مریض کو پہلے سے ہی انگزائٹی، کیونکہ ایسے مریض انگزائٹی کا ضرور شکار ہوتے ہیں، تو اگر وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا بھی شکار ہے، انگزائٹی مکس ود ڈپریشن، اور وہ جلد خفا ہو جاتے ہیں، خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ فوبیا کے مریض ہیں، ایسے لوگوں کو بھی بار بار جو ہے پھر دمے کے اٹیک پڑیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جن لوگوں کو ذیابیطس ہے ان لوگوں کو فوراً جو ہے دمے کے اٹیک کے دوران بھی اپنی شوگر چیک کرنی چاہیے، کیونکہ دمے کی جتنی بھی ادویات ہیں وہ ان کے بلڈ شوگر کو بڑھائیں گی، لیکن ایک طرف وہ اس کے سینے کو آرام دے رہی ہوں گی، ان کے دمے کے اٹیک کو کم کر رہی ہوں گی، ان کی سانس کی نالی کی تنگی کو کم کر رہی ہوں گی، لیکن بائی اینڈ لارج جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوائیں جو ہے خاص کر اسٹیرائڈ جو ہے وہ اس کے خون میں شکر کی مقدار کو بڑھائیں گی۔ اب اگر آپ اپنی شوگر کی دوائی بڑھا دیتے ہیں دمے کی دوائی کے ساتھ ہی ساتھ، تو آپ شوگر کی دوائی بڑھا دیتے ہیں اور آپ کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ آپ کو دمے کا اٹیک ہوا ہے یا آپ کو کم شوگر کا اٹیک ہو گیا۔ تو اگر آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہوگا اور آپ کو دمہ ہے تو آپ کو دمے کا اٹیک جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا، اور کچھ لوگ کہیں گے یہ کم شوگر یعنی ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے ہوا ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو دمہ ایکسسربیٹ کر گیا، دمہ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا، جیسے ہم ایکسسربیشن کہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بھی آپ کے ڈاکٹر کو جاننا ضروری ہے۔ تو اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اور وہ ادویات بھی ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ کچھ ادویات سے بھی دمے کا اٹیک پڑ سکتا ہے۔ شکریہ۔